فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ دخان ہے اور اس کی 29ویں آیت میں اس قوم کا ذکر ہے یا ان قوموں کا ذکر ہے جن کے حالات پہ نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے. سوال یہ کیا گیا تھا اور جس کے جواب میں یہ نشست ہے کہ واقع انہدام بقی کیا ہے اور یہ دن کیوں منایا جاتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس پر ایک چھوٹی سی نشست رکھی جائے. جنت البقیع ایک قبرستان جو مدینہ کے اندر ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اسلام کی بہت بزرگ ہستیوں کی مزار اور ان کے مرقد اور ان کی قبریں موجود تھیں، جن میں سب سے بزرگ ہستی ظاہر ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا اور ان کے بچوں کی امام حسن کی قبریں بھی یہاں پہ موجود تھیں. سن 1792 کے اندر نجد جو عرب کا ایک علاقہ تھا، یعنی نجد اور حجاز، یہ دو مختلف علاقے جو کہ جزیرہ نما عرب کے اندر موجود تھے، وہاں پر ایک مذہبی تحریک چلائی گئی جس کا نام، ویسے تو وہ وہابیت کے نام سے مشہور ہے مگر اس کا اصل نام سلفیت ہے. سلفی تحریک وہاں پہ چلائی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو اس کی اصل شکل، جو وہ کہتے تھے ایک اصل شکل یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی کی بھی پرستش نہ کی جائے، اور ان کی رائے یہ تھی کہ قبروں کو بنانا اور قبروں کو باقی رکھنا اور قبروں پہ جانا یہ توحید کے مخالف ہے، کیونکہ اس سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ انسان قبروں کی پرستش کر رہا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پرستش کرنا بھی شرک ہے، اور اس وجہ سے قبروں کا احترام یا قبروں کو باقی رکھنا ان کے نظریے کے اندر شامل نہیں تھا. ظاہر ہے اس کے لیے مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک نظریہ تھا جو سن 1792 سے پہلے موجود ہی نہیں تھا، اور اس نظریے کو بڑھانے والے محمد عبدالوہاب صاحب تھے، جو کہ امام ابن تیمیہ کے ماننے والوں میں سے تھے، جو جن کا تعلق شام سے تھا، اور ان کی قبر آج بھی شام کے اندر موجود ہے. یہ بڑی خاص بات ہے کہ یہ ان کی قبر جو ہے یہ آج بھی شام کے اندر موجود ہے، اور ظاہر ہے چونکہ ان کا تعلق شام سے تھا اس وجہ سے یہ اہل بیت اور آل رسول پر انتہائی سخت تھے. اور ظاہر ہے ان کا زمانہ جو تھا، ان کی موت 728 ہجری میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آل رسول یا ائمہ تو موجود نہیں تھے، لیکن اپنے نظریوں میں یہ انتہائی سخت تھے آل رسول کو لے کر. اور ظاہر ہے انہوں نے ہی پہلی مرتبہ یہ بات کہی کہ اسلام نے قبریں نہیں ہونی چاہیے، یہ قبروں کے مخالف تھے، اور ان کے نظریے کو پھر سن 1792 عیسوی کے اندر اٹھایا عبدالوہاب اور ان کے خاندان نے، اور پھر سلفیت کا آغاز وہاں سے ہوا، اور فوراً ہی یعنی کہ سن 1802 کے اندر اور پھر کئی سال اس کے بعد کربلا پر حملے ہوتے رہے اور کربلا میں قبروں کو مسمار کیا جاتا رہا، اور ان جنگوں میں تقریباً کربلا میں اس زمانے میں جب آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، ان جنگوں میں تقریباً 5000 رہنے والے کربلا اور کربلا کے گرد و نواح کے شہید کیے گئے. اور یہ جو قتل و غارت گری ہوئی، یہ قتل و غارت گری عبدالوہاب کے خاندان نے نہیں کی تھی. یہ ایک اور خاندان تھا جو کہ عبدالوہاب کے ساتھ بڑا قریبی تھا، اور وہ بھی سلفیت کو مانتا تھا، اور وہ بھی وہابیت پہ یقین رکھتے تھے اور قبروں کو نہیں مانتے تھے، اور وہ خاندان سعود تھا. تو خاندان سعود نے جو سب سے پہلا حملہ کیا ہے وہ 1800 عیسوی کے شروع کے 10 سالوں کے اندر
انہوں نے کربلا پہ حملے کیے اور انہوں نے اپنا ایجنڈا بتایا کہ ہمارا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم کوئی قبر کو باقی نہیں رہنے دیں گے، قبروں کے نشان نہیں ہونے چاہیے۔ حالانکہ اس میں وہ امام تیمیہ کی قبر کو شامل نہیں کرتے تھے، ان کی قبر آج بھی موجود ہے، اس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا رخ مختلف زمانوں کے اندر رکھا مدینے اور مکے کی طرف۔ ان کا اصل ہدف جو تھا وہ مدینہ تھا، کیونکہ سب سے زیادہ قبریں بزرگوں کی مدینے کے اندر ہی موجود ہیں عراق کے بعد، کیونکہ عراق کے اندر سب سے پرانے قبرستان ہیں، وادی السلام ہے، لیکن ان کے بعد جو سب سے زیادہ بزرگ ہستیوں کی قبریں ہیں اور خاص کر جو آل رسول کی قبریں ہیں، ان کو وہ جو مسمار کرنا چاہتے تھے وہ مدینے کے اندر تھیں۔ یہ موقع ان کو ملا سن 1924 میں، کیونکہ سن 1924 میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ خاندان سعود کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ مکے کے بڑے لوگ نہیں تھے، وہ مکے کے یا مدینے کے بڑے لوگ نہیں تھے، وہ رکاوٹ تھی ترک، کیونکہ خلافت عثمانیہ جو تھی وہ اہل سنت ہونے کے باوجود سلفیت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور وہ قبروں کو باقی رکھنا چاہتے تھے اور ان کو گرانے پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اگر وہ باقی نہیں بھی رکھنا چاہتے تھے تو ان کے مذہب میں یہ کہیں نہیں تھا یا ان کے نظریے میں یہ کہیں نہیں تھا کہ مقدس قبروں کو گرا دینا چاہیے۔ بہرحال 1920 21 22 یہ بڑا برا وقت تھا سلطنت عثمانیہ پر۔ سلطنت عثمانیہ جب ختم ہو گئی تو ظاہر ہے اس کے بعد آل سعود کی حکومت پورے سعودی عرب پر بنی، اور آل سعود نے مدینے کے رہنے والوں کو جو وہاں کے متولی تھے، جنت البقیع قبرستان تھے، ان کو جو خط لکھا اس میں یہی لکھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جن قبروں کو باقی رکھتے ہیں ان قبروں کو باقی رکھنے کے جرم میں آپ کے سر کیوں نہ کاٹے جائیں۔ مطلب انہوں نے اجازت نہیں مانگی، انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں مانگا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے سر کیوں نہ ہم کاٹیں کیونکہ آپ نے یہ قبریں باقی رکھی۔ اور 1925-26 کے اندر پھر جنت البقیع میں قبروں کو گرانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی طرح سے بی بی فاطمہ کی، امام حسن کی اور دوسرے ائمہ جو وہاں پہ جن کے مزارات اور جن کے روضے وہاں موجود تھے، ان کو ایک ایک کر کے ان پہ بلڈوزر چلائے گئے اور ان کو گرا دیا گیا۔ اور یہ سب اس لیے کیا گیا کیونکہ کہا یہ گیا کہ یہاں پہ شرک ہوتا تھا، اور اس شرک کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ان قبروں کو گرایا ہے۔ جو اصل چیز جس پر غور کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شرک کی روک تھام تو بہت ضروری ہے۔ حضور نے جب مکے کو فتح کیا تو وہاں پر جو دعا پڑھی اس میں بھی یہی ہے کہ مجھے مشرک سے کا میں مخالف ہوں، اور میں مشرک سے دوری اختیار کرتا ہوں اور برات اختیار کرتا ہوں۔ روکنا تو ضروری ہے، لیکن طریقہ کیا اختیار کیا جائے گا؟ اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ شرک ہے تو شرک کو روکنے کا طریقہ بھی تو رسول سے ہی پوچھا جائے گا، حضور سے ہی پوچھا جائے گا نا، کیونکہ ہمارے مذہب میں صرف ایک ذات ہے جو قابل تعظیم ہے، انہی پر درود ہے، انہی پر سلام ہے، انہی سے نماز لی گئی ہے، انہی سے روزہ لیا گیا ہے، انہی سے تمام حدیثیں ہیں، انہی سے تمام سنت لی گئی ہے، تو ظاہر ہے انہی سے ہدایت لینی پڑے گی کہ شرک کیا ہے اور اس کو کس طرح سے روکنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ زخرف میں اس کی 81ویں آیت میں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد سب سے پہلے اس کی پرستش کرتا۔ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو تم کیا پرستش کر رہے ہو؟ میں تم سے پہلے اس کی پرستش کرتا۔ تم کیا رحمان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو؟ تو اگر قبروں کو گرانا شرک کو روکنے کا کوئی طریقہ ہوتا، توحید کو بچانے کا کوئی طریقہ ہوتا، تو حضور سب سے پہلے قبروں کو گراتے، حضور سب سے پہلے قبروں کو مسمار کرتے، اور حضور حکم دے کے جاتے کہ میرے پیچھے ساری قبریں گرا دینا۔ لیکن کوئی ایسا واقعہ حضور کی زندگی میں نہیں ہے کہ آپ نے قبروں کو گرایا ہو یا ان کے گرانے کا حکم دیا ہو، بلکہ آپ نے اپنی ماں بی بی آمنہ کی ٹوٹی ہوئی قبر کو بنایا جو ابوا کے اندر موجود ہے۔ اگر حضور قبروں کو گرانے پہ یقین رکھتے شرک کو روکنے کے لیے تو وہ سب سے پہلے
بی بی آمنہ کی معاذ اللہ قبر کو گرانے کا حکم دے دیتے، لیکن انہوں نے گرانے کا حکم نہیں دیا، انہوں نے بنانے کا حکم دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور کی نظر میں شرک کو روکنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور چلیں آپ شرک کو روک رہے ہیں تو بی بی فاطمہ کی قبر کے اوپر جب لوگ جاتے ہیں تو ان کو فاتحہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ صبح کو تھوڑی دیر کے لیے ایک زمانے میں دروازہ کھولا جاتا تھا، پھر دوپہر کو کھولا جاتا تھا عصر کے وقت، اس کے بعد اسے بند رکھا جاتا تھا۔ کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا تو اس کے ہاتھ پہ مارا جاتا تھا۔ یہ فاتحہ کو روکنا، یہ شرک روکنے کا کون سا طریقہ ہے؟ تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو عادت سی ہو گئی ہے ظلم کو دیکھ کر چپ رہنے کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دوسرے سال یہودی اور عیسائی فوجیں جو ہیں وہ آتی ہیں اور فلسطین پہ بچوں کو اور بچیوں کو مار کے چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ قوم جو اپنے نبی کی بیٹی کے ہونے والے ظلم پر چپ رہے، وہ فلسطین یا دوسرے کسی ملک میں ہونے والے ظلم پر کیا بولے گی، کیا کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مولوی صاحب ہیں عارف حسین نوری، یہ بڑے مشہور عالم دین ہیں، مفتی اعظم پاکستان اہل سنت۔ وہ تقریر فرما رہے تھے، میں تقریر سن رہا تھا، ماشاءاللہ۔ وہ کہہ رہے تھے ہوا بھی آندے نے قبرہ تے نہیں جانا چاہیے، حضور خود تشریف لے کے گئے، صحابہ کرام سمیت، بی بی آمنہ دی قبر ٹٹی پجی سی، اسے ٹھیک کرایا اور قبر تے بہ کے روندے رہے۔ وَمَنْ حَوْلَهُ، صحابی بھی سجے کھبے آلے دوالے ہو گئے تھے، وہ بھی رون لگے۔ اور یہ واقعہ پڑا، اس کے بعد اس کا بیٹا کھڑا ہوا سپیکر اور علامہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مرحوم کے بڑے قریبی دوست تھے، ان سے گزارش ہے یہ بھی تشریف لیں۔ نے کہا بھی مجھ سے پہلے مبلغ اسلام جناب عارف حسین نوری صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے، وقت میں اب گنجائش نہیں، اے آکھنا پہندے تو میں بس انہی کی بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا انہوں نے جو پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی والدہ کی قبر کو آگے ٹھیک کیا، سچی بات، حضور نے قبر بنائی، بات ٹھیک ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوٹی کیسے۔ جب ختم ہوئی اور لوگ واپس گئے تو مکے کے مشرک ویٹ کر رہے تھے اپنے رشتہ داروں کو، آ گئے۔ اور ایک بیچاری یہ جو ہندا تھی یہ دوڑ رہی تھی، انہاں لعنت نہیں آگا تو ساکھے منظر ذہن چ رہے بھی میں پڑھ کتھے رہا۔ ایک سے پوچھ دی ابو، علی نے مار دیا، بھیا علی نے مار دیا، چاچو علی نے مار دیا۔ اس کے دل میں بغض علی اور بغض حمزہ کی آگ لگ گئی۔ اگلی جنگ میں اس نے کہا میں ساتھ چلوں گی، میرے سر پہ قرآن رکھو، ساری جائیداد لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں جو ناصر عباس کے فکر غلط ثابت کرے۔ بذات خود ہندا اونٹ پر سوار ہوئی، فوج پیچھے، ہندا آگے، گیت گا رہی تھی، نحنو بنات طارق، ہم ستارے سحری کی بیٹیاں ہیں۔ رستے میں شہر آیا ابوا، الف با واہ، ابوا، یہ مکہ اور مدینے کے درمیان ہے۔ یہی ہمارے ساتویں امام کی ولادت ہوئی تھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور یہی پہ بی بی آمنہ کی قبر ہے۔ یہ کھانا کھا رہی تھی، دیکھا یہ کس کی قبر ہے؟ وہ محمد کی ماں، یہ بیلچہ اٹھا کے دوڑی، اس نے قبر کو توڑا۔ میں نے کہا بنانے والا یاد ہے، توڑنے والی بتا رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے،
بنانے والا یاد ہے، توڑنے والی بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہندا توڑ گئی، محمد جوڑ گیا۔ ہندا توڑ گئی، جنت البقیع ذہن میں رکھنا، ہندا توڑ گئی، محمد جوڑ گیا۔ میں نے کہا قبروں کو توڑنا یزید کی دادی کی سنت ہے، قبروں کو جوڑنا حسین کے نانا کی سنت ہے۔